لبد رأسه عند الإحرام وحلق، اپنے سر کے بالوں کو جمانا، لبدا عند الإحرام احرام کے وقت، وحلق اور سر منڈوانا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم انها قالت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا بعمرة، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ عمرے کے بعد حلال ہو گئے. ولم تحلل انت من عمرتك، اور آپ اپنے عمرے کے بعد حلال نہیں ہوئے. قال انی لبت رأسی وقلدت هدی فلا احل حتى انہر، کہ میں نے اپنے بال جما لیے تھے، قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا تھا، تو میں حلال نہیں ہو سکتا تھا یہاں تک کہ میں قربانی کروں، کیونکہ قران تھا آپ کا نا. باب الحلق والتقصیر عند الاحلال، حلق یعنی سر منڈوانا، والتقصیر اور بال کتروانا عند الاحلال حلال ہونے کے وقت. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ قال نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں سر کے بال منڈوائے تھے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم فرما سر منڈوانے والوں پر. قالوا والمقصرین، لوگوں نے کہا اور بال کتروانے والے، ٹرمنگ کرانے والے، یا رسول اللہ. قال اللہم ارحم المحلقین، آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، لوگوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سر کے بال کتروانے والے. قال والمقصرین، تو آپ نے فرمایا اور مقصرین پر بھی. وقال اللیث حدثنی نافع رحم اللہ المحلقین مرتن، کہ آپ نے سر منڈوانے والوں پر رحمت کی دعا کی ایک مرتبہ، او مرتن یا دو مرتبہ. قال وقال عبید اللہ حدثنی نافع قال فی الرابعۃ والمقصرین، یعنی 3 دفعہ آپ نے رحمت کی دعا کی منڈوانے والوں کے لیے، اور ایک مرتبہ یعنی چوتھی مرتبہ کتروانے والوں کے لیے. عموماً لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ حج میں سب بڑے کام آسان ہے، لیکن سر منڈوانا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں انسان کی جو شکل اور حالت بدلتی ہے تو عموماً آڑے آتی ہے. اب مشکل پڑ جاتی ہے 2 چیزوں میں، ایک تو یہ ہے کہ احرام کے دنوں میں آپ شیو نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اگر بہت رحمت لینی ہے تو بال سارے اتروانے پڑیں گے. اب یہ دونوں ہی کام ہماری پسند اور مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر جانور قربان کر رہے ہیں اور اپنی خواہش اور اپنی پسند کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر حج کیا ہوا؟ حج تو ہے ہی نام قربانی کا کہ سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑتے چلے جاؤ جو بھی وہ کہتا ہے. لیکن اگر وہاں جا کر بھی اپنی انا ہی آڑے ہے اور اپنی میں اور اپنی پسند، تو پھر جو چاہے کرے. اصل چیز جو میں سمجھتی ہوں ایک انسان اور شیطان میں فرق کرتی ہے نا، وہ میں کا ہونا اور نہ ہونا ہے. شیطان کا قصور کیا تھا؟ کیا کہا تھا شیطان نے؟ انا خیر منہ، یہ تھا اس کا جرم بس. اور اگر ہم سب اپنے اوپر یہ لا کے دیکھیں انا خیر منہ، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انا خیر منہ. تو جب تک ہم میں یہ نہ آ جائے کہ سب بہتر ہے مجھ سے، اس وقت تک ہم عبودیت کے درجے پہ نہیں آ سکتے. اور پھر اصل چیز جو پیدا کرنے کی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنی مرضی نہ رہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں میں نہ رہے، میری عقل نہ رہے، میری خواہش نہ رہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. اور جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ سب ہمیں یہی سکھاتی ہیں. شیطان جو ہے اسی میں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اور یہی میں ہر جھگڑے اور فساد کو جنم دیتی. جہاں دیکھیں یہی میں کام خراب کرتی. کامیاب ہو گیا وہ جو میں کو سمندر میں پھینکا ہے. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ بخش دے سر منڈوانے والوں کو. قالوا وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین قالها ثلاثا قال وللمقصرین، چوتھی مرتبہ فرمایا اور مقصرین کے لیے بھی. مقصرین یعنی جھجک جھجک کے دے رہے ہیں نا اپنا آپ، اور محلقین جو چاہا سارے کا سارا اتار دیا. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية بن اسماء النافع ان عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک کینچی سے کترے. یہ حجۃ الوداع کی بات نہیں ہے، کسی اور موقع کی بات ہے. تو یہ بتانا دراصل یہ مقصود تھا کہ کتروایا بھی جا سکتا، اور خاص طور پر اگر سر میں کوئی تکلیف وغیرہ اور منڈوانا ممکن نہ ہو
تو پھر کتروایا جا سکتا ہے. یعنی افضل کی بات ہے، حلال اور حرام کی بات نہیں ہے. تو دنیا کی چیزوں میں ہم کیا سلیکٹ کرتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کے سامنے کوئی دو چیزیں رکھے کہ ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لو، کون سی پسند کریں گے؟ جو دونوں میں سے بہترین ہوگی. تو اللہ کی راہ میں بھی جب پسند اور ناپسند کا معاملہ آئے تو پھر یہی سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہے. باب تقصیر المتمتع بعد العمرۃ، تقصیر قصر کرنا، المتمتع تمتع کرنے والے کا، بعد العمرۃ عمرے کے بعد، یعنی عمرے کے بعد قصر کروانا، یعنی حلق نہ کوئی کروائے، قصر کروا لے. حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. یہاں پر ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ مکہ تھا، مکہ میں. امر اصحابہ، تو حکم دیا اپنے ساتھیوں کو، ان یطوفوا بالبیت، کہ طواف کریں بیت اللہ کا، وبالصفا والمروہ، صفا مروہ کا، ثم یحلوا، پھر احرام کھول دیں، ویحلقوا، اور حلق کریں، او یقصروا، یا قصر کر لیں. باب زیارت یوم النحر، یوم النحر کے دن طواف زیارت کرنا. وقال ابو الزبیر عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، ڈیلے کیا، الزیارت طواف زیارت، الی اللیل، رات تک. ویذکر عن ابی حسان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت ایام منن، کہ بیت اللہ میں جایا کرتے تھے منا کے دنوں میں. یعنی یہ اجازت ہے کہ اگر آپ منا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کو شوق آ رہا ہے کہ طواف کریں تو آپ وہاں قید نہیں ہے، آ کے طواف کر کے واپس چلے جائیں. وقال لنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ طاف طوافا واحدا، کہ ابن عمر نے طواف کیا، ثم یقیلو، پھر کیا کرتے؟ آرام کرتے، یعنی قیلولہ، ثم یأتی منن، پھر منا آتے، یعنی یوم النحر، یوم نحر کے دن. ورفع عبد الرزاق حدثنا عبید اللہ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج قال حدثني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فافدنا یوم النحر، پھر ہم نے افاضہ کیا یوم النحر کو، یعنی طواف افاضہ مراد ہے. فحاضت صفیۃ، تو حیض آ گیا حضرت صفیہ کو. فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، منہا، اس سے، ما یرید الرجل من اہلہ، جو ارادہ کرتا ہے کوئی بھی مرد اپنی اہلیہ سے. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، انہا حائض، کہ وہ حائضہ ہیں. قال، آپ نے فرمایا، حابستنا ہی، کیا وہ ہم کو روکنے والی ہے، یعنی اب اس کے طواف کے لیے ہم سب یہاں رک جائیں گے. قالوا یا رسول اللہ افاضت یوم النحر، تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا تھا. قال اخرجوا، تو فرمایا چلو. ویذکر عن القاسم وعروۃ والاسود ان عائشہ رضی اللہ عنہا افاضت صفیہ یوم النحر، کہ طواف افاضہ حضرت صفیہ نے یوم النحر کو کر لیا تھا، یعنی طواف وداع کے بغیر پھر چلی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف افاضہ تو ضروری ہے، لیکن کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس نے اگر طواف نہیں کیا تو کیا اب ہم سب کو وہ روک دے گی کہ ہم اس طواف کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ پاک ہو تو پھر ہم چلیں یہاں سے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، طواف ہو چکا ہے. اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ پھر چلیں، یعنی طواف وداع اگر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں. تو یہاں سے تمام خواتین کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ طواف وداع وہ طواف جو عین مکہ سے نکلتے وقت آخری ٹائم پر کیا جاتا ہے، وہ اگر پیریڈز کی وجہ سے رہ جائے تو اس سے حج پر فرق نہیں پڑتا، لیکن عام حالات میں بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باب اذا رما بعد ما امسا، جب کوئی رمی کرے اس کے بعد کہ شام ہو جائے، یعنی شام کے بعد رمی کر لے، شام تک رمی نہ کی. او حلقہ، یا سر منڈوالے، قبل ان یذبح، اس سے پہلے کہ ذبح کرے، ناسین، بھول کر، او جاہلا، یا لا علمی سے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فی الذبح والحلق والرمی، ذبح، حلق اور رمی کے بارے میں، والتقدیم والتاخیر، پہلے کرنے اور پیچھے کرنے کے بارے میں. فقال لا حرج، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بس اصل بات ہے کرنا جب بھی کوئی کر لے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یزید بن زرع حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل یوم النحر بمنن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جا رہے تھے یوم النحر کو منا کے مقام پر، یعنی لوگ آ کے فتوے پوچھتے تھے. فیقول لا حرج، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی آپ وہاں پر لوگوں کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہے تھے. فسألہ رجل فقال، آپ سے ایک شخص نے پوچھا، حلقت قبل ان اذبح، میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا. قال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا آپ ذبح کر لو کوئی بات نہیں. قال رمیت بعد ما امسیت، اس نے کہا میں نے رمی کی شام ہونے کے بعد. فقال لا حرج، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. باب الفتیا علی الدابۃ عند الجمرہ، جمرہ کے پاس رہ کر لوگوں کو مسئلہ بتانا.
یہ کتاب العلم حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر، مجھے پتہ نہ چلا، فحلقت قبل ان اذبح، تو میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر قال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. کہ آپ نے اس کو رخصت دی، یعنی جس نے آ کے جو بھی پوچھا. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد حدثنا ابي حدثنا ابن جريج حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم النحر کو. فقام الیہ رجل، تو ایک شخص آپ کے پاس کھڑا ہوا آ کر. فقال، تو کہا، کنت احسب ان کذا قبل کذا، کہ میرا خیال تھا کہ یہ کام اس کام سے پہلے ہوگا. ثم قام آخر، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا. فقال کنت احسب ان کذا قبل کذا، کہ میں سمجھا تھا کہ فلاں کام سے پہلے کرنا ہے. حلقت قبل ان انحر، میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ قربانی کروں. نحرت قبل ان ارمی، میں نے قربانی کر لی اس سے پہلے کہ میں رمی کروں. واشباہ ذالک، اور اسی قسم کی مثالیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، افعل ولا حرج لهن كلهن، آپ نے ان سب کے لیے کہا کہ جو بھی کر لے ایسا تو ان سب کے لیے کوئی حرج نہیں، یعنی ان باتوں میں سے جو بھی آگے پیچھے ہو جائے. فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج، اور آپ سے جو بھی بات اس دن پوچھی گئی اس مسئلے میں تو آپ نے کہا کرو، کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ. اور یہ اسی وجہ سے کہ اتنے ازدحام کو اگر آپ ایسے ریچولز اور ایسی سختی کا پابند کرتے تو سب کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی اور ہر جگہ پر ہجوم ہی ہجوم ہوتا اور کوئی بھی امن چین سے کام نہ کر سکتا. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحه ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبه ايام منن، خطبہ سنانا منا کے دنوں میں، یعنی منا کے دنوں میں خطبہ دینا. حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم النحر کو. فقال يا أيها الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، أي يوم هذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا يوم حرام، لوگوں نے عرض کیا حرمت والا دن. قال، فرمایا فأي بلد هذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قالوا بلد حرام، لوگوں نے کہا حرمت والا شہر. قال فأي شهر هذا، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا شهر حرام، لوگوں نے عرض کیا حرمت والا مہینہ. قال فإن دماءكم، تو فرمایا تمہارے خون بھی، وأموالكم، اور تمہارے مال، وأعراضكم، اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تم پر حرمت والی ہیں، حرام ہیں. كحرمت يومكم هذا، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، فی بلدکم هذا، اس حرمت والے شہر میں، فی شہرکم ھذا، اس حرمت والے مہینے میں جس طرح ہر چیز حرام ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، جان، مال اور خون ایک دوسرے پر حرام ہیں. فاعادها مرارا، تو آپ نے اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا. ثم رفع رأسه، پھر اپنا سر اٹھایا. فقال اللهم هل بلغت، پھر فرمایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اللهم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیته الى امته. ابن عباس کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً یہ وصیت تھی آپ کی امت کے لیے. فلیبلغ الشاہد الغائب، پس چاہیے کہ پہنچا دیں جو حاضر ہیں غائب کو، یعنی جس کو پتہ چل جائے یہ بات وہ آگے پہنچا دے. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کتنی تاکید سے آپ نے آخری باتیں جو فرمائیں وہ یہی تھیں، لیکن امت انہی چیزوں میں پڑ گئی جن سے روکا گیا تھا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب بعرفات. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا کہ یوم النحر کو بھی خطبہ دیا گیا، یوم عرفہ کو بھی خطبہ دیا گیا. حج کے 4 خطبوں میں سے یہ 2 خطبے ہیں. تابعه ابن عیینۃ عن عمرو حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوم النحر کو خطبہ دیا.
قال فرمایا اتدرون ای یوم ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ ہم نے آگے سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ قال الیس یوم النحر، پھر پوچھا کہ یہ یوم النحر نہیں؟ قلنا بلا۔ قال ای شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، فقال الیس ذو الحجہ قلنا بلا۔ قال ای بلد ھذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، قال الیست بالبلدۃ الحرام قلنا بلا۔ قال فان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم، اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یہ سب چیزیں حرمت والی ہیں۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ قالوا نعم۔ قال اللهم اشهد، آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو حاضر ہیں غائب کو پہنچا دیں۔ فرب مبلغ، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے یعنی جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے، اوعا زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامع سننے والے سے۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا حدیث میں فرق ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن، چونکہ 4 خطبے ہوتے ہیں نا اس دن، تو ایک دن جب آپ نے خطبہ دیا تو اس دن آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا ہے، تو لوگوں نے جواب میں کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر آپ چپ ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ اس کا نام بدلنے لگے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل سوال کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھے، اور سوال کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرنا تھوڑی دیر کے لیے دراصل لوگوں کو انتظار کروانا تھا کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں، اور یہ خاموشی بھی دراصل ایک بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس میں آپ کا طریقہ تعلیم جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس انداز سے لوگوں کے دلوں میں بات اتارا کرتے تھے، اور جتنی اہم کوئی بات ہوتی تھی اتنی ہی اہمیت اور اتنی ہی دلسوزی اور اتنی ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ مختلف انداز کے ساتھ بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم ابن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال إن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بین الجمرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یوم النحر کو جمرات کے درمیان، فی الحجۃ التی حج بہذا، اس حج میں جب آپ نے حج کیا، وقال ھذا یوم الحج الاکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ حج اکبر حج اصغر کے مقابلے میں حج کو کہتے ہیں، جبکہ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ فتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو آپ فرمانے لگے اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، فودع الناس، تو آپ نے لوگوں کو الوداع کہا، فقالوا هذه حجۃ الوداع، تو لوگوں نے اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع کہا۔ کیا منظر ہوگا کہ جب لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو واپس جا رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کر کے۔ باب هل يبيت اصحاب السقایۃ او غیرهم بمکہ لیالی منى، ہل کیا یبیت رات گزار سکتے ہیں اصحاب السقایہ پانی پلانے والے، او غیرهم یا ان کے علاوہ بمکہ مکہ میں، لیالی منى منى کی راتوں میں۔ منى کی راتوں میں منى میں رہنا ضروری ہے، لیکن کیا اگر کوئی شخص کسی اور وجہ سے مثلا بیمار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی اور کام ہے ضروری، تو اس وجہ سے اگر وہ مکہ میں ہی رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ حدثنا محمد بن عبید بن میمون حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنی سہولت کا دین ہے۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے انہوں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات گزار سکے مکہ میں منا کی راتیں، من اجل شکایت ہی اپنے پانی پلانے کی وجہ سے، فاذن له تو آپ نے ان کو اجازت دی۔ تابعه اسامہ و عقبۃ ابن خالد و ابو دمرہ۔ باب رمی الجمار، جمرات کو رمی کرنا، کنکریاں مارنا۔ وقال جابر رمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو کنکریاں ماری دحن چاشت کے وقت، ورما بعد ذلك بعد زوال، اور باقی دنوں میں زوال کے بعد۔
حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن وبرہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما متى ارمی الجمار. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کب میں جمرات کو کنکریاں ماروں. قال اذا رما امامک فرمہ، تو کہا جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مار لو. فاعدت علیہ المسألہ، میں نے پھر پوچھا. قال كنا نتحین، کہ ہم تو انتظار کرتے تھے. نتحین حین سے ہے. فاذا زالت الشمس رمینا، جب سورج جو ہے وہ زوال میں آ جاتا یعنی زوال پذیر ہو جاتا تو اس وقت ہم رمی کرتے تھے. یعنی اصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، لیکن اس وقت تم سنت کی پیروی میں اپنے ائمہ کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی امت مسلمہ میں تفرقہ نہ ڈالو. باب رمی الجمار من بطن الوادی، رمی جمار کرنا وادی کے نشیب میں یا نالے کے نشیب میں. اصل میں اب یہ کچھ احادیث آئیں گی کہ جس میں ان جگہوں کا اس وقت کے مطابق بات کی گئی کہ کہاں نشیب میں آئے، اوپر آئے، نیچے آئے، کہاں کہاں سے رمی کی جا سکتی. لیکن چونکہ اب تو وہ جگہ اس طرح نہیں رہی، وہاں پر سیدھی سڑکیں بنا دی گئی ہیں، تو آپ انہی کے آس پاس جو مخصوص جگہ ہیں وہیں پر کریں گے. لیکن وہ سب کچھ اسی سنت کی روشنی میں ہی ایک طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پر رمی کی تھی اور کیسے کی تھی، لہٰذا ان کو بہرحال پڑھ لینا چاہیے. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. اے ابو عبد الرحمن، بے شک کچھ لوگ رمی کرتے ہیں ان کو، یعنی جمرات کو، من فوقها، اوپر کی طرف سے، یعنی اوپر ہی کھڑے ہو کے، یعنی نیچے ان کے پاس آ کے نہیں کرتے، ذرا اوپر سے کر لیتے ہیں. اس وقت یہ اوپر نیچے دو منزلیں نہیں تھی جس طرح اب ہیں، لیکن یہ ہے کہ نشیبی علاقہ اور اوپر کا علاقہ جیسے پتھریلے علاقے اوپر نیچے ہوتے ہیں. فقال والذی لا الہ غیرہ، تو کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، کہ یہی ہے وہ جگہ جس میں آپ پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے بھی یہیں پر کنکریاں ماری تھیں، اس لیے اگر اس بلندی پہ کھڑے ہو کر کنکریاں کوئی مارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وقال عبد الله بن الولید حدثنا سفیان عن الاعمش بهذا باب رمی الجمار بسبع حصیات، 7 کنکریاں مارنا ہر جمرے پر. ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انه انتہى الى الجمرۃ الکبریٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے، اب یہ دیکھیں نا، ہمیشہ جب عبداللہ بن مسعود کی بات ہوتی ہے صرف عبداللہ کا لفظ آ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود جو تھے جب انہوں نے حج کیا تو کیا کیا، انه انتہى الى الجمرۃ الکبریٰ، کے سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کے پاس گئے، یعنی بڑے جمرہ کے پاس، بڑے شیطان کے پاس. جعل البیت عن یسارہ، بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھا، ومنن عن یمینہ، اور منا کو دائیں جانب، یعنی مارنے لگے. تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ بڑا سا پتھر ہے جو نصب کیا ہوا ہے، تو کسی بھی طرف سے کھڑے ہو کے مارا جا سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا، بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ پہ تھا اور منا دائیں ہاتھ پہ تھا، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کنکریاں ماری. ورنا بسبع، اور 7 کنکریاں ماری. وقال هكذا رمى الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رمی کی تھی اس ہستی نے کہ جس پہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی اس جگہ پر اور اسی مقام پر انہوں نے کنکریاں ماری تھی، یعنی بیت اللہ بائیں ہاتھ میں تھا اور منا دائیں ہاتھ پہ، اور اس وقت آپ نے کنکریاں ماری. باب من رما جمرۃ العقبہ فجعل البیت عن یسارہ، کہ جو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے اور بیت اللہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید انه حج مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرآه يرمي الجمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات فجعل البیت عن یسارہ ومنن عن یمینہ ثم قال هذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات اور بتاتی جاؤں کہ جب پہلے دن یعنی یوم النحر کو کنکریاں ماری جاتی تو صرف بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں، تینوں کو نہیں ماری جاتی، صرف بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں جو بیت اللہ کی طرف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ رمی جو ہے وہ چاشت کے وقت ہوتی ہے، یعنی بڑے شیطان کو ماری جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ چاشت کے وقت، اور تیسرا یہ کہ نشیب میں جا کر اس کو مارنا مستحب ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کے پاس دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. باقی جمرات کے پاس جب کنکریاں اگلے دن ماری جاتی ہیں تو اس وقت دعا بھی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا بھی کی. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے دن صرف ایک کو مارا اور دوسرے دن باقی 2 کو، دوسرے اور تیسرے دن میں تینوں کو مارے جاتی ہیں کنکریاں. بابن یکبر مع کل حصات، جب کنکری مارے تو مارتے وقت کیا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر. قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کس طرح آپ نے ماری. اب آپ دیکھیں یہ لفظ جو ہیں بیت اللہ کو جب وہ عمرہ کرتے ہیں تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، جب کنکری مارتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسنون کیا ہے،
بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہنا. حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. حجاج جو تھا وہ سورتوں کا نام یوں لیتا تھا، بس ایک شہانہ انداز ہے نا اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف ثابت کرنے کے لیے. وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر کیا گیا، والسورة التي يذكر فيها النساء، اور وہ سورت جس میں عورتوں کا ذکر کیا گیا. قال فذكرت ذلك لابراہیم، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخی سے یہ بات ذکر کی. فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے. حين رمى جمرۃ العقبہ، کہ جب انہوں نے کنکریاں ماری جمرہ عقبہ کو. فاستبطن الوادی، تو نالے کے نشیب میں گئے. استبطنا یعنی بطن میں گئے، الوادی وادی کے. حتی اذا حاذا، یہاں تک کہ جب برابر پہنچے. حذو کا مطلب ہوتا ہے نا برابر. بشجرتی، درخت کے. اعترضھا، تو آڑے ہو گئے اس میں، یعنی اس کو چوڑائی پر رکھا. فرما بسبع حصیات، تو 7 کنکریاں ماری. یکبر مع کل حصات، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑی، اللہ اکبر. ثم قال من ها هنا، پھر کہا کہ اس جگہ. والذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے وہ جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی. باب من رمى جمرۃ العقبہ ولم یقف، جس نے جمرہ عقبہ کو رمی کی اور اس کے پاس کھڑا نہ ہوا. کیونکہ ہر جمرے کے پاس رمی کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، لیکن جمرہ عقبہ کے پاس نہیں. قالہ ابن عمر، ابن عمر کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، کہ جب جمرتین یعنی 2 جمرات کو رمی کی جائے، یقوم تو کھڑا ہو، مستقبل القبلۃ قبلے کی طرف منہ کر کے، ویسہل اور نرم زمین پر کھڑا ہو. اب تو ساری پتھریلی ہو گئی ہے، سڑک بن گئی ہے، لیکن اس دور میں جب یہاں پر سڑکیں وغیرہ نہیں تھی تو یہ بھی سنت میں سے تھا کہ کس جگہ پر اور کس طرف منہ کر کے اور کیا کیا جائے. تو کیا پتہ چلتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے، 2 جمرات کے درمیان میں کھڑا ہوا جائے اور پھر نرم زمین پہ کھڑے ہو کر دعائیں کی جائیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات، کہ ابن عمر نے جو قریب کا جمرہ تھا، دنیا کا مطلب قریب، دنو ہوتا نا، قریب کا جو جمرہ تھا اس پہ 7 کنکریاں ماری. يكبر على اثر كل حصاة، تکبیر پڑھتے تھے ہر کنکری مارنے کے بعد یا کنکری مارنے پر. ثم يتقدم حتى يسهل، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ نرم زمین پہ آتے. فيقوم مستقبل القبلة، پھر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے. فيقوم طويلا، پھر لمبا قیام کرتے. ويدعو ويرفع يديه، دعائیں کرتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے. ثم يرمي، پھر کنکریاں مارتے. الوسطى، جمرہ وسطی کو یعنی درمیانے شیطان کو، یعنی جو درمیان میں ہے. ثم يأخذ ذات الشمال، پھر رکھتے تھے اس کو بائیں جانب. فیستحل، تو نرم زمین پہ آتے. ویقوم مستقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کرتے. فیقوم طویلا، پھر کافی دیر کھڑے رہتے. ویدعو، دعائیں کرتے. ویرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا کے، یعنی یہ دعائیں ہاتھ اٹھا کے کرتے. ویقوم طویلا، اور دیر تک کھڑے رہتے. ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ، اور پھر جمرہ عقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارتے تھے. من بطن الوادی، وادی کے نشیب سے. ولا یقف عندها، اور اس کے پاس نہیں کھڑے ہوتے تھے. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے. فیقول، تو کہتے هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی پہلے دن کیا کرنا ہے، صرف اس آخری یعنی جو مکہ کی طرف یا کہ بیت اللہ کی طرف بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے 2 چھوڑ جانے، اور دوسرے دنوں میں ادھر سے شروع کرنا ہے، پھر اس درمیان والے پہ، اور پھر آخری بڑے پہ آنا ہے. پہلے 2 کے پاس دعائیں کرنی اور تیسرا جو ہے اس کو مارتے ہی واپس. باب رفع الیدین عند جمرۃ الدنیا والوسطی، ہاتھوں کو اٹھانا قریب کے جمرے کے پاس یعنی پہلے، والوسطی اور درمیان والے کے. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين، 2 جمروں کے پاس دعا کرنا. وقال محمد کہتے ہیں حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزهري ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رمى الجمرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرے کو
کنکریاں مارتے التی تلی مسجد منن جو مسجد خیف کے قریب تھا. مسجد منا جو ہے نا یہ خیف کی مسجد ہے. یرمیہا بسبع حصیات تو 7 کنکریاں مارتے. یکبر تکبیر پڑھتے کلما رما بحصات جب بھی کنکری کے ساتھ رمی کرتے. ثم تقدم امامها پھر اس کے آگے آ جاتے. فوقف مستقبل القبلۃ قبلے کی طرف رخ کرتے. رافعا یدیہ ہاتھ اونچے کرتے. یدعو دعائیں کرتے. وکان یطیل الوقوف اور لمبا وقوف کرتے. ثم یأتی الجمرۃ الثانیہ پھر دوسرے جمرے کے پاس آتے. فیرمیہا تو رمی کرتے اس کو بسبع حصیات 7 کنکریوں کے ساتھ. یکبرو تکبیر کہتے کلما رما بحصات جب کبھی کسی کنکری کے ساتھ رمی کرتے. ثم ينحدر پھر نیچے کو اتر آتے. ذات الیسار بائیں طرف مما یل الوادی جو وادی کے قریب جگہ تھی. فیقفو تو کھڑے ہوتے مستقبل القبلۃ قبلے کی طرف منہ کر کے. رافعا یدیہ اپنے ہاتھ اونچے کرتے ہوئے. یدعو دعائیں کرتے. ثم یأتی الجمرۃ التی عند العقبۃ پھر آتے اس جمرہ کے پاس جو عقبہ کے پاس ہے. فیرمیہا تو پھر اس پہ کنکریاں مارتے. بسبع حصات 7 کنکریاں. یکبر عند کل حصات ہر کنکری کے پاس تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے مارتے وقت. ثم ينصرف پھر چلے جاتے. ولا يقف عندها اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے تھے. قال زہری کہتے ہیں سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا نبيا النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابن عمر يفعله اور ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹوں میں گلے میں ہار ڈالے. کلدہ بدنہ ہو گلے میں ہار کیوں ڈالتے؟ نشان کے طور پر. لیکن ایسے ہار ہوں کہ جس میں ٹلیاں نہ ہوں. کیا حج کے موقع پر اگر قربانی کی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے تو پاکستان میں بچوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے جبکہ بچے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹس پہ قربانی نہیں ہے لازم. قربانی کے گوشت کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں؟ فرض نہیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ خود بھی کھایا جائے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا جائے اور مسکینوں کو بھی. عمرے یا حج میں جو بال کاٹنے ہوتے ہیں ابھی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں کاٹ سکتے ہیں. یہ دوسرے سے کٹوانے ہوتے ہیں جو سہولت ہو آپ کے لیے. کیا عمرے کے بعد عورتیں سارے بالوں کا 1 انچ بال کاٹیں یا ایک لٹ لے کر اسے کاٹ لیں؟ اس میں کہ سارے بالوں کا انچ کاٹیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو ایک لٹ لے کے اس کو چاہے آگے سے ہی ہو ایک طرف سے کاٹ لینا کافی ہے. عمرے کے بعد سر کی شیو ٹرمنگ سے بہتر ہے؟ جی ہاں بہتر ہے. سوال ہے کیا عورتوں نے بھی عمرے کے بعد بالوں کو کٹوانا ہوتا ہے؟ میں نے عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ تقریباً 1 انچ تک بال کاٹ دیتی. جی ہاں یہ مسنون ہے، عورت کو بھی کاٹنا چاہیے. طواف افاضہ ابھی تک واضح نہیں ہوا، کیا یہ صرف وہ لوگ ادا کریں جو حج قران کریں گے یا حج تمتع والوں کو بھی کرنا ہوگا؟ یہ دونوں کو کرنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا طواف افاضہ اور طواف وداع ایک ہی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں مختلف. وداع تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ نکلنے لگتے ہیں. جس طرح ہم عید الاضحیٰ پر یا قربانی دے تو ہمیں سنت کی پیروی کرنے کے لیے کس جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ گائے کی یا دمبے کی یا بکری کی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی گائے یا بھینس میں نہیں ہے بڑائی، اصل بڑائی جو ہے وہ تقوی میں ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر بیوی رش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کنکریاں نہ مار سکے تو اس کا شوہر اس کی جگہ مار سکتا ہے؟ جی ہاں مار سکتا ہے، نیابتاً دوسرے کی طرف سے ماری جا سکتی ہیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ وہاں جا کے تکلیف ہوگی اور کوئی اور ہی مار دے تو یہ بات درست نہیں. اگر ہاں واقعی بہت کمزور ہے اور ڈر ہے کہ وہاں چلنا یا کسی اور قسم کا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں کوئی اور مار دے. 10 تاریخ کو قربانی اور طواف زیارہ کے بعد جب احرام کی بندش ختم ہو جاتی تو کیا مینا میں باقی دن 11، 12، 13 کو آدمی اپنا نارمل لباس شلوار قمیص پہن سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل پہن سکتا ہے. اور شیطان کی رمی کے علاوہ ان دنوں کی اور کیا عبادت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن اللہ کا ذکر کرنے اور کھانے پینے کے ہیں، یعنی ذکر کرے جس بھی شکل میں کریں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے اس میں. کیا میں مینا کے دوران روزانہ طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. نیت کیا ہوگی؟ نیت طواف کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب الطیب بعد رمی الجمار. رمی جمار کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے، یعنی قربانی ہو گئی، سر منڈوا لیا، رمی کر لی. والحلق اور حلق قبل الافادۃ، افادہ سے پہلے، یعنی 2 طرح کا حلال ہونا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یوم النحر کو جب انسان 3 کام کر لے، کیا کیا؟ رمی کر لے، سر منڈوا لے، ذبح کر لے. ان 3 کاموں کے بعد وہ ایک طرح سے احرام سے باہر آ جاتا ہے. عورت کے سوا ہر چیز اس پہ حلال ہو جاتی ہے، خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے، بال تو خیر پہلے ہی کٹوا چکا، اور بھی جو بھی یعنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں. لیکن جب وہ طواف زیارہ کر لیتا ہے، جا کے طواف افاضہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر عورت بھی حلال ہو جاتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه. یہاں پر عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں
بہت افضل تھے، بہت بڑے تھے. یقول کہتے تھے سمعت عائشہ کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہا جو کہتی ہیں تقول طیبت میں نے خوشبو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدی ہاتین اپنے ان دو ہاتھوں سے حین احرم جس وقت آپ نے احرام پہنا ولحلہ اور آپ کے حلال ہونے پر حین احل جب آپ حلال ہوئے قبل ان یطوف طواف سے پہلے وبسطت یدیہا اور انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کھول کے بتائے ان ہاتھوں سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. باب طواف الوداع طواف وداع کرنا. حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. ابن عباس کہتے ہیں کہ امر الناس لوگوں کو حکم دیا گیا ان یکون کہ ہو آخر عہدہم ان کا آخری کام بالبیت بیت اللہ کا یعنی طواف کرنا الا انہ خفف مگر یہ کہ ہلکا کر دیا گیا عن الحائض حائض عورت سے. کتنی رخصتیں ہیں عورتوں کے لیے. پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا. حدثنا اصبغ بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر مغرب اور عشاء پڑھائی. ثم رقد رقدة بالمحسب پھر سو گئے کچھ دیر سونا محسب میں. ثم ركب الى البيت پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے. فطاف به پھر اس پہ طواف کیا. تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت طواف افاضہ کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے سمجھے کہ اس کا حج مکمل ہو گیا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذن تو پھر تو کوئی بات نہیں وہ ہمیں نہیں روک سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپنلی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے جس کو بہت پردوں میں ڈال کے بات کرنا یعنی پیریڈ جو ہے ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو ایسا تصور دیا گیا ہے کہ کہیں پر کوئی انسان اس کا ذکر کرنا بھی ایک جرم سمجھتا ہے. یہ جرم نہیں ہے. انسان سمپلی کہہ سکتا ہے یعنی کنایتاً ایک بات کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز کے قابل نہیں یا روزہ رکھنے کے حیثیت میں نہیں. اور ان چیزوں کو اگر نیچرل لیا جائے تو یہ سب جو ہوا ہم نے اس پہ سوار کر رکھا ہے اسے خوفناک چیز بنا رکھا ہے اور عموماً ہمارے یہاں اس کو ایک بیماری بھی سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ٹرینڈ بدلنا چاہیے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأة طافت. اکرمہ کہتے ہیں کہ ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس مدینہ والوں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ان امرأة طافت ایک عورت کے بارے میں جو طواف کر چکے ثم حاضت پھر اس کو حیض آ جائے. قال لهم تو ان کو کہا تنفروا چل پڑے. قالوا لا نأخذ بقولک ہم تمہاری بات نہیں لے سکتے. وندع قول زید اور زید بن ثابت کی بات ہم چھوڑ دیں. قال اذا قدمتم المدینہ فصلوا حضرت ابن عباس نے کہا اچھا جب تم مدینہ پہنچو تو پھر پوچھنا. فقدم المدینہ تو لوگ مدینہ آئے. فسألوا تو انہوں نے پوچھا. فکان فی من سألوا ام سلیم تو جن لوگوں سے انہوں نے پوچھا ان میں ام سلیم بھی تھی. فذکرت حدیث صفیہ تو انہوں نے حضرت صفیہ کی حدیث کا ذکر کیا. رواہ خالد و قتادہ عن اکرمہ. اب دیکھیں کہ کیا عمدہ انداز تھا کہ وہیں بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں شروع کیا. لوگوں نے ان کو پہلے فتویٰ پوچھا پھر کہا اچھا تم یہ کہتے اور زید یہ کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم تو اس کی مانیں گے. انہوں نے کہا اچھا چلو مدینہ چلو پھر بات کریں گے. تو مدینہ پہنچ کر پھر دوبارہ بات ہوئی تو ام سلیم نے بھی گواہی دی کہ ہاں حضرت صفیہ جو تھی وہ طواف افاضہ کے بعد آ گئی تھی اور انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا جس کا مطلب ہے کہ حج مکمل ہو گیا. یعنی جب کوئی نہ مانے تو اس پہ وہاں ضد کرنا اور اڑ جانا اور جھگڑنا اور بحث مباحثہ شروع کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس کو وہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر کسی مناسب موقع پر بات کر لیں. حدثنا مسلم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للحائض رخصت دی گئی حائضہ کو ان تنفرہ کہ چل پڑے اذا افاضت جب اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو. قال وسمعت ابن عمر یقول انها لا تنفر ابن عمر کی رائے یہ تھی وہ کہتے تھے کہ نہ چلے. ثم سمعته یقول بعد پھر میں نے ان کو سنا کہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی تھی. اس سے آپ ابن عمر کی آج بھی دیکھیں کہ پہلے ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ نہیں جا سکتی لیکن جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دی ہے تو اپنی رائے کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے یعنی جا سکتی ہیں. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو اوانا عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ولا نرى الا الحج، اور ہم حج کا ارادہ کیے تھے، فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحادت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے سارے مناسک حج ادا کر لیے. فلما كانت ليلة الحسبة، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسب میں آ کے آپ رکے، ليلة النفر جو کوچ کی رات تھی، قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بأمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بأمرة، وحاز صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة إنك لحابستنا، أما كنت تفتي يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري. فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منهبتة، أو أنا مسعدة وهو منهبت، وقال مسدد قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا. یہ حدیث گزر چکی. باب من صلی العصر یوم النفر بالابتح، جس نے عصر کی نماز ابتح میں پڑھی کوچ کے دن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفاع قال سألت انس بن مالك اخبرني بشيء اقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى، قلت فاين صلى العصر يوم النفر، قال بالابتح، افعل كما يفعل امراؤك. آپ نے تو ایسا ہی کیا تھا، لیکن تم کیا کرو جو تمہارے امراء اب حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے طور پر اس وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی یا اس ڈسپلن کو قائم کرنا تھا، اس لیے فرمایا کہ تم اب ان کی بات مانو. یعنی اصل چیز تو ہے نماز پڑھنا، کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صرف ایک ریچول کو اس لیے سختی سے پکڑ لینا جبکہ وہ فرض، سنت، نفل کے درجے میں بھی نہ آئے، صرف مستحب کے درجے میں آئے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کی وحدت کو خراب کرنا اور ڈسپلن کو توڑنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ مستحب عمل میں یہ نہیں کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں کہ جی اس سے میرے شوہر ناراض ہوتے ہیں. حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحسب ثم ركب الى البيت فطاف به. باب المحسب یعنی محسب میں اترنا، یہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کچھ نہیں، یعنی ایک کھلا میدان ہے مکہ اور منا کے درمیان، اور اسی جگہ کو ابتح اور بطحا اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر رکنا شعائر حج میں سے نہیں، ویسے سفر کے دن جیسے کسی جگہ پہ جا کے رک جایا جاتا ہے تو رک سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليكون اسمح لخروجه. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے تھے، یعنی کان منزلا ینزلہ، جس میں آپ اترا کرتے تھے، لیکون اسمح لخروجہ، تاکہ وہاں سے نکلنے میں آسانی ہو. تانی بالابتح، تو ابتح میں تھوڑی دیر رک جاتے، یعنی صرف سہولت کی خاطر وہاں رکتے تھے. وہاں پر رکنا حج کی سنتوں میں سے نہیں یا لوازمات میں سے نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیس التحصیب بشیء، کہ محسب میں اترنا کوئی ضروری نہیں، انما ہوا منزل، یہ تو اترنے کی ایک جگہ ہے، نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب مسافر سفر کرتے تھے تو خاص جگہ ہوتی تھی جہاں آ کر وہ اترتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سرائیں اور ہوٹلز وغیرہ وہاں پر بن گئے، لیکن ہر اس جگہ پر اترنا دین کا حصہ نہیں ہے. حضرت ابن عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شوق میں ان ساری جگہوں پہ جایا کرتے تھے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہی کرے. اگر کوئی اپنے شوق سے کرتا ہے تو اس کی وہ محبت کا اور اجر ہوگا، لیکن اگر ایک شخص ریچول سمجھ کے کرتا ہے تو اس کو نبھانا ضروری نہیں ہے. باب النزول بذی طوا، ذی طوا کے مقام پر اترنا، قبل ان يدخل مکہ، اس سے پہلے کہ مکہ میں داخل ہو، والنزول بالبطحا، اور بطحا میں اترنا، التی بذی الحلیفہ، جو کہ ذو الحلیفہ میں ہے، اذا رجع من مکہ، جب مکہ سے واپس لوٹے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو ضمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان يبيت بذی الطوا بین الثنیتین، ابن عمر جو تھے وہ رات گزارا کرتے تھے ذی طوا میں ثنیتین کے درمیان.
ثم يدخل من الثنية التي، پھر داخل ہوتے تھے اس ثنیہ سے یعنی گھاٹی سے، بأعلی مکہ جو مکہ کے اوپر کی طرف تھی. وكان اذا قدم مکہ، جب مکہ آتے، حاجا حج کے لیے، معتمرا یا عمرہ کے لیے، لم ينخ ناقته، اپنی اونٹنی نہ بٹھاتے، الا عند باب المسجد، مگر مسجد کے دروازے کے پاس. ثم يدخل، پھر داخل ہوتے، فيأتي الركن الاسود، حجر اسود کے پاس آتے، فيبدأ به، تو وہاں سے ابتدا کرتے. ثم يطوف سبعا، پھر 7 طواف کرتے، ثلاثا سعيا، 3 دوڑ کر، واربعا مشيا، اور 4 چل کر. ثم ينصرف، پھر چلے جاتے، فيصلي سجدتين، پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ثم ينطلق، پھر چلتے، قبل ان يرجع الى منزله، اپنے گھر میں آنے سے پہلے. فيطوف بين الصفا والمروہ، صفا مروہ کا طواف کرتے. وكان اذا صدر عن الحج والعمرة، اور جب بھی وہ حج اور عمرے سے لوٹتے، اناخ بالبطحاء، تو بطحاء کے مقام پہ اونٹنی کو بٹھاتے، التي بذل حلیفہ، جو ذل حلیفہ کے مقام پر تھی، التي كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينيخ بها، اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی بٹھایا کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبید اللہ عن المحصب فحدثنا عبید اللہ عن نافع قال نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر وابن عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر محصب میں اترے تھے. وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان يصلي بها یعنی المحصب ظہر والعصر، ابن عمر وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے. کون سی؟ ظہر اور عصر. احسبه قال والمغرب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب کا بھی ذکر کیا. قال خالد لا اشک فی العشاء، خالد کہتے ہیں کہ مجھے عشاء کے بارے میں شک نہیں ہوا. یہجأ ہجأۃ، اور تھوڑی سا وہاں سو بھی جاتے تھے. ویذکر ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیا گیا، یعنی آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی روایت ہوا. باب من نزل بزیتوا، جو زیتوا میں اترے، اذا رجع من مکہ، مکہ سے لوٹتے ہوئے. وقال محمد بن عیسیٰ حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان اذا اقبل بات بزیتوا، ابن عمر جب مدینہ سے مکہ کو آتے تو رات کو زیتوا میں رہتے. حتی اذا اصبح، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی، دخلا تو داخل ہوتے. واذا نفر مر بزیتوا، اور جب کوچ کرتے تو زیتوا سے گزرتے. وبات بها، رات گزارتے. حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. وکان یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب التجارت ایام الموسم والبیع فی اسواق الجاہلیہ، حج کے دنوں میں تجارت، موسم کا مطلب موسم حج ہے، حج کے دنوں میں تجارت، والبیع، اور خرید و فروخت، فی اسواق الجاہلیہ، جاہلیت کے بازاروں میں. یعنی آپ لوگ بھی جب جائیں تو اس وقت خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن آخری کام، جس طرح امام بخاری آخر میں حدیث لائے ہیں اور شروع میں نہیں لائے. اگر یہ وہی طریقہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا ہے تو پھر اور بات ہی. ہم تو جاتے ہی کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بہت سی دکانیں اور بہت سی جگہیں نظر آتی ہیں، تو لوگ یہی سوچتے رہتے تھے کہاں سے کیا خریدنا ہے، بلکہ یہیں سے لسٹ بنا کے جاتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں 4 مشہور بازار تھے، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ اور حباشہ. اور اسلام میں بھی ان بازاروں کو قائم رکھا گیا اور ان میں خرید و فروخت ہوتی تھی، اس سے منع نہیں کیا گیا. یعنی اصل بات یہ کہ اسلام کسی کی ضد میں نہیں آیا تھا کہ دور جاہلیت میں جو کام ہوتا ہے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے. جیسا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پہ فتح پاتی ہے تو اس کے سب اہم نشانوں کو مٹا دیتی ہے اور پھر اپنے جھنڈے گاڑ دیتی. تو اسلام نے ایسا رواج نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ صرف ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ختم کرنے کے لیے آیا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں حرام ہو گئی تھی. حدثنا عثمان بن الهيثم اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وإكاز متجر الناس. ذوالمجاز اور عکاظ جو تھے، انہوں نے عکاظ لکھا ہے، ہم نے تو عکاظ ہی پڑھا ہے. عکاظ جو تھے یہ لوگوں کی تجارت کی جگہ تھی، فی الجاہلیت، جاہلیت میں. فلما جاء الاسلام، اسلام جب آیا، کأنہم کرہوا ذالک، تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی حج کے موقع پہ بازار میں جانا گناہ نہیں، لیکن بازار میں جانے کے لیے حج کرنا ثواب کا کام نہیں. فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں. باب الادلاج من المحصب، محصب میں رات کے آخر میں چلنا. دلجہ اور ادلاج اسی سے ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حازت صفية ليلة النفر. حضرت صفیہ کو کوچ کی رات پیریڈز آ گئے. فقالت ما ارانی الا حابستکم، تو کہنے لگی میرا خیال ہے کہ میں تم سب کو روک دوں گی، یعنی تم بھی نہیں جا سکتے جب تک میں طواف نہ کر لوں ودا کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقہ اطافت یوم النہر، کیا یوم النہر کو طواف کیا تھا؟ قیل نعم، کہا گیا جی ہاں. فانفری، تو فرمایا چلو. قال ابو عبداللہ وزادنی محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے،
ہم حج ہی کا ارادہ کیے ہوئے تھے. فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حاضت صفيه بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقه اقرا ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت تفتي يوم النحر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجا. تو یہاں پر جو حدیث جس کے لیے آئی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ نے جب عمرہ کیا تو کہاں ملی آپ کو، یعنی اخیر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ کے فقال موعدک مکان کذا و کذا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مقام فلاں اور فلاں جگہ ہے، یعنی جب میں طواف سے واپس آ جاؤں چلنے لگوں، یعنی میں طواف وداع کر رہا ہوں گا اور فلاں جگہ پہنچوں گا کہ تم بھی وہاں پر آ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبۃ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ. اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن تھا، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرفہ، میدان عرفات میں. فنزل بہا، تو وہاں پر اترے، قیام فرمایا. حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا. امر بالقصواء، تو قصواء کو لانے کا حکم دیا گیا. قصواء آپ کی اونٹنی کا نام ہے. فرحلت لہ، تو وہ آپ کے لیے تیار کی گئی. فاتا بطن الوادی، تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے. فخطب الناس، تو خطبہ دیا لوگوں کو. خطبتہ، اپنا خطبہ. التی بین فیہا ما بین، وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صدق وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی. تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو. فانی لا ارانی وایاکم، کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو. ان نجتمع، کہ ہم جمع ہوں گے. فی ھذا المجلس، اس مجلس میں، اس جگہ پر. ابداً، کبھی بھی، یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے. بعد عامی ھذا، میرے اس سال کے بعد. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا. من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تم کو. شعوبا وقبائل، جماعتوں اور قبیلوں میں. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. فلیس لعربی، تو نہیں کسی عربی کے لیے. علی عجمی، کسی اجمی پر. فضل، کوئی فضیلت. ولا لعجمی، اور نہ کسی اجمی کے لیے. علی عربی، کسی عربی پر کوئی فضیلت. ولا لاسود علی ابید، اور نہ کسی کالے کو گورے پر. ولا لابید علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر. فضل، کوئی فضیلت. الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ. الناس من آدم، سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یعنی تکبر کس بات کا؟ الا، سنو. کل مأثرت، تمام انتقام. او دم، یا خون. او مال، یا مال. یدعا بھی، جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یعنی خون اور مال کے سارے دعوے اور مطالبے اور انتقام. فہو تحت قدمی ہاتین، وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں، یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں. الا صدانۃ البیت، ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے. وسقایت الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے. یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی، لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند.
ثم قال پھر فرمایا یا معشر قریش اے گروہ قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچے یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوا نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا وتعظمها بالآباء اور اس کی عظمت آباء و اجداد کے کارناموں کے ساتھ ایھا الناس اے لوگو ان دماءکم یقیناً تمہارے خون واموالکم اور تمہارے مال واعراضکم اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں الی ان تلقوا ربکم اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا الا خبردار فلا ترجعوا تو نہ لوٹ جانا بعدی میرے بعد ضلالا گمراہ ہو کر یضرب بعضکم رقاب بعض کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فمن كانت عنده امانۃ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فلیؤدها الى من ائتمنه علیها تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے ایھا الناس اے لوگو کل مسلم اخو المسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وان المسلمین اخوۃ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ارقاءکم تمہارے غلام اطعموہم کھلاؤ ان کو مما تأکلون اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وکسوہم مما تلبسون انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو الا کل شیء من امر الجاہلیت سنو جاہلیت کے تمام چیزیں تحت قدمی موضوع میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے ودم الجاہلیت موضوعۃ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دیے گئے وان اول دم ادع من دمائنا دم ابن الربیع ابن الحارث اور سب سے پہلا خون جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارث کے بیٹے کا ہے کان مستردعا فی بنی سعد جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا فقتلہ حذیل تو جسے حذیل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو معاف کر دیں ورب الجاہلیت موضوع اور دور جاہلیت کے سود رکھ دیے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُ مِن رِبَانَا اور سب سے پہلا ربا سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے ربا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے معاف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے ایھا الناس اے لوگو ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقه کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے فلا وصیت لوارث تو وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی الولد للفراش بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا وللعاہر الحجر اور جس پہ حرام کاری ثابت ہو اس کے لیے پتھر ہیں وحسابہم علی اللہ
اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، او تولا الی غیر موالیہ، یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت، یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منسوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منسوب کرے. الدین مقضی، قرض قابل ادائیگی ہے، والعاریۃ مردأۃ، اور عاریۃً لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے، والمنحۃ مردودۃ، اور تحفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے. منحہ اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو تحفتاً دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے. تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوکھ جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے. والزعیم غارم، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کر دے، یعنی اگر درمیان میں آ کے کسی کی سزا معاف کروائے یا کسی کی طرف سے ضمانت لے، اور اگر جس کی ضمانت لے رہا ہے وہ اس ضمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے ضمانت لی ہو یا جو بیچ میں ضامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے. ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه، کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، الا ما اعطاه، مگر جو اس نے خود دی ہو، عن طيب نفس، اپنے نفس کی خوشی سے، یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے. فلا تظلمن انفسکم، تو اپنے اوپر ظلم مت کرو. الا لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، ان تؤتی من مال زوجها شيئا الا باذنه، کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے. ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، علی نسائکم حقا، تمہاری عورتوں پر حق، یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں. ولہن علیکم حقا، اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں. لکم علیہن، تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے؟ اللہ یوطئن، کہ نہ روندوائیں، فرشکم، تمہارے بستروں کو، احدن، کسی ایک سے بھی، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. وعلیہن، اور ان کے ذمہ ہے، اللہ یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. فإن فعلنا، پھر اگر وہ کریں، فإن اللہ قد أذن لكم، تو اللہ نے تم کو اجازت دی، ان تہجروہن فی المضاجع، کہ نمبر 1 ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو. وأن تضربوا ضربا، اور یہ کہ تم مار سکتے ہو، یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے، کسی اور غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے، تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے، لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن، ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے. فإن انتہینا، پھر اگر وہ رک جائیں، فلہن رزقہن، تو ان کے لیے ان کا رزق ہے، یعنی ان کا کھانا ہے، وہ کسوتہن، اور ان کا کپڑا پہنانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے. واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے عمدہ سلوک کرو. فإنہن عوان لکم، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. لا یملکن لانفسہن شیئا، خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا، یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے. اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا. واستحللتم فروجہن، اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا، بکلمات اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے، لہذا اللہ سے ڈرو. وإنی قد ترکت فیکم، اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز، ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصمتم به، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وإیاکم والغلو فی الدین، اور بچو تم دینی معاملات میں غلو کرنے سے، حد سے بڑھنے سے. فإنما أهلك من قبلكم، تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، کس نے؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو نے، یعنی کسی کی بے جا حمایت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ، اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے، مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا، کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے، یعنی شرک و بت پرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا.
वलाकिन सतकून लहू ताअतुन, लेकिन उसकी इताअत होती रहेगी। कहाँ? फीमा तुहक्किरून मिन आमालिकुम, अपने जिन आमाल को तुम हकीर समझते हो, छोटा, यानी जिनको गुनाह नहीं समझते। फसयरदा बिही, तो वो इसी पर राजी है, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह बहुत से करवा के डबो देगा। फहजरूहु अला दीनिकुम, तो उसके मुकाबले पर अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना। अला फअबुदू रब्बकुम, सुनो अपने रब की इबादत करना। वसल्लू खम्सकुम, 5 नमाजें पढ़ना। वसूमू शहरकुम, अपने महीने यानी रमजान के रोजे रखना। वअद्दू ज़कात अमवालिकुम तीबतन बिहा अनफुसुकुम, और अपने दिल की खुशी से अपने मालों की ज़कात अदा करना। वतहज्जू बैत रब्बिकुम, और अपने रब के घर का हज करना। वअतीउ वुलात अम्रिकुम, और अपने अहले अमर की यानी अपने अमीरों की इताअत करना। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अला ला यजनी जानिन इल्ला अला नफ्सिही, सुनो, कोई ना जिम्मेदार होगा जुर्म करने वाला इल्ला अला नफ्सी, मगर अपने ही नफ्स पर, यानी उसको अपना जुर्म का खुद जिम्मेदारी भुगतनी होगी। अला ला यजनी जानिन, सुनो, कोई जुर्म करने वाला जुर्म नहीं करता। अला वलदिही, अपने बच्चे के जिम्मे पर। वला मौलूदुन अला वालिदिही, और ना कोई बच्चा अपने वालिद की जिम्मेदारी से। यानी क़यामत के दिन बाप अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी बच्चे पे नहीं डाल सकेगा, और बच्चा अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार होगा, अपने किए की वालिद पे जिम्मेदारी न डाल सकेगा। अला सुनो, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, जो यहाँ हाजिर हैं, जो सुन रहे हैं, वो गायब जो यहाँ नहीं है उनको पहुंचा दें। फरुब्ब मुबल्लगिन, क्योंकि बहुत से पहुंचाए जाने वाले, औ आ, ज्यादा याद रखने वाले होते हैं, मिन सामिइन, सुनने वाले से, यानी साहबा कराम की कसीर तादाद सामने थी, और आपने फरमाया जो सुन रहा है आगे पहुंचा दे, क्योंकि हो सकता है तुम ऐसे लोगों को पहुंचाओ जो तुमसे भी ज्यादा बातों को हिफाजत करने वाले हों। अंतुम तुसअलून अन्नी, और तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। फमाजा अंतुम काइलून, तो तुम क्या कहोगे कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया था। कालू नशहदु अन्नका कद अद्दैतल अमाना व बल्लगतर रिसाला व नसहतल उम्मा, तो लोगों ने कहा हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अमानत पहुंचा दी, रिसालत का हक अदा कर दिया, और उम्मत की खैर खाही कर दी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिअस्बाइहि सब्बाबा, अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते हुए, यरफ़उहा इला समा, आसमान की तरफ उंगली को उठाया, वयनकुतुहा इला नास, और लोगों की तरफ इशारा किया। अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना कि मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया था। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। किताब खत्म हो गई है ये।